اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اسی لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے۔ حسنوا القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید جب تک عرب میں رہا اس کی ادا میں کوئی عیب نہیں آیا، پھر عرب سے نکل کر اجمیوں میں پہنچا تو انہوں نے اس کو اپنی اپنی زبانوں کے لب و لہجوں پر پڑھنا شروع کیا، جس سے قرآن حکیم کی عربیت مجروح ہوئی۔ اسی وقت سے علماء اسلام کو حروف کے مخارج اور صفات کی توضیح کی ضرورت پیش آئی۔ ان قواعد کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی تاکہ دنیا اسلام کے مسلمان قرآن حکیم کی عربیت اور اس کے لب و لہجہ کو زیادہ سے زیادہ سنواریں۔ حافظ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور تجوید کے مطابق عمل یعنی تلاوت میں ضروری اور لازمی ہے۔